جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے۔ انہوں نے پیغام بھیجا، حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ آپ نے اکیلے آنا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے۔ انگنت، لا تعداد، لا محدود، بے انتہا درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا رحمت نازل ہوں ان لوگوں پہ جنہیں حضرات صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اور پھر انہی کے نقش قدم پر چلے حضرات تابعین اعظام، اور انہی کی راہوں کو اپنانے میں فخر محسوس کرنے لگے حضرات تبع الاتباع۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ میں اس دعوے کا جائزہ لینا چاہتا ہوں اور اس کی حقیقت آپ کے سامنے آشکار کرنا چاہ رہا ہوں۔ بلا شبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن اس کے ساتھ یہ سوال بھی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ایک ہے کہ کیا حضرت علی کو خلیفہ بنایا ہے، اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی کو اگر خلیفہ نہیں بنایا تو ان کے علاوہ کس کو خلیفہ بنایا ہے؟ آج کی گفتگو میری ان 2 نکات کے اوپر انشاءاللہ العزیز گھومے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 2408 نمبر پہ جو موجود ہے، جسے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ خم ایک جگہ کا نام ہے، مکہ مکرمہ سے اگر مدینے جایا جائے تو مکہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک چھپر تھا، ایک جوہر، ایک تالاب یا ایک حوض، اس کو غدیر کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی عید بھی مناتے ہیں، عید غدیر خم، اور اس عید کی ابتدا عراق کے اندر 352 ہجری میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام معز الدولہ ابن بویا تھا، اس نے اس کی ابتدا کی ہے۔
اس سے پہلے اس عید کا کوئی تصور نہیں تھا، اور یہ عید 18 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید 18 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آپ نے 18 ذوالحجہ کو جو خطبہ خم کے مقام پر ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا۔ اس حدیث کے سبب کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلی یہ بات، جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے 2 چیزوں کا اشارہ کیا اور 2 چیزوں کو ذکر کیا۔ فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَن يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبُ، میں انسان ہوں، جب موت کا فرشتہ میرے پاس آئے گا، ظاہر بات ہے اس کی آواز پر میں لبیک کہوں گا۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ۔ ان 2 وزنی چیزوں میں سے ایک چیز قرآن مجید ہے۔ جو آدمی ہدایت چاہتا ہے، قرآن سرچشمہ ہے۔ جو آدمی نور چاہتا ہے، جلا چاہتا ہے، روشنی کا خواہش مند ہے، وہ قرآن کو اپنا لے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فَخُذُوا بِهِ وَاسْتَمْسَكُوا، مضبوطی سے، اچھی طرح دنیا کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اس کو اپنا لو۔ اور دوسری بات فرمایا میرے اہل بیت، یہ میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اپنے اہل بیت کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ خطبہ غدیر خم ہے، اور یہ جس طرح میں نے عرض کیا 18 ذوالحجہ کو آپ نے خم کے مقام پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں کہیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا، امارت کا، جانشینی کا، اور اپنی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو سنبھال کر ان کو آگے چلانے کا کوئی بھی اشارہ نہیں ہے۔ اس میں صرف اتنی بات ہے کہ لوگوں قرآن و مجید کو تھامنا، میرے اہل بیت کا احترام کرنا، بس۔ اب اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک یمن کی جنگ کے لیے روانہ کیا۔ جنگ ہوئی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہت سی فتح عطا فرمائی، بہت سارا مال غنیمت آیا، اور اس مال غنیمت میں سے کچھ لباس تھے جو مجاہدین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دینے سے انکار کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ پہ ایک دوسرے کمانڈر کو اپنا نائب بنا کر یہ مکہ مکرمہ میں آ جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہاں پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہ لشکر جو پیچھے تھا وہ بھی یعنی مکے میں آ چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ وہی لباس ہے جو انہوں نے مجھ سے مانگا تھا، میں نے انکار کیا، اور یہ لباس انہوں نے زیب تن کیا ہوا ہے۔ یہ خمس کا لباس تھا، یعنی 5واں حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، یہ اس حصے میں سے تھا۔ تو اس موقع پر جن لوگوں کو ظاہر بات ہے یہ چیز نہ ملی، انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ شکوہ ہوا۔ انسان ہے نا، شکوہ ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان اختلاف کو بھلایا جائے، فراموش کیا جائے، معاف کیا جائے۔ اصل کمال یہ ہے۔ حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر کا اختلاف ہوا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت بھی چاہی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام، حضرت برادہ بن حسیب تھے یا دیگر صحابہ کرام، ان کی آپس میں کچھ ناراضگی ہوئی۔ اس کا اظہار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے کمانڈر ہیں، امیر المؤمنین ہیں، ہمارے لشکر کے سپہ سالار ہیں، انہوں نے ہم سے زیادتی کی ہے، ہمارا یہ حق بنتا تھا، ہمیں یہ حق نہیں دیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ بیان کیا ہے۔ فرمایا لوگوں، میں تمہارے اندر قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری چیز میں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے اہل بیت کا خیال بھی کرنا، احترام بھی کرنا۔ اور یہی سبب ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، جب یہ گزرتے، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق وغیرہ کے اندر یہ ذکر کیا ہے، تو وقت کے دو خلفاء حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جب ان کو دیکھتے کہ حضرت عباس گزر رہے ہیں، اپنی سواری سے نیچے اتر کر جب وہ گزر جاتے تو پھر یہ اپنی سواری پر سوار ہوتے۔ ان شخصیات کا، اہل بیت کا جو احترام تھا وہ اپنی جگہ پہ ایک مستقل موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شکوہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم علی کو نہ دیکھو، مجھے دیکھ لو۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی خطبہ غدیر خم کے اندر نہیں کی، اسی موقع پر جب آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ جس کا مولا کا مطلب یہاں پہ دوست کے معنی میں ہے، آقا کے معنی میں نہیں ہے، دوست کے معنی میں ہے کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ یعنی تم مجھ سے تو محبت کرتے ہو مگر علی سے تمہارے شکوے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ بالکل یہ وہی معاملہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اختلاف ہوا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اختلاف ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے معافی مانگی، انہوں نے معافی دینے سے انکار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عمر بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کو دیکھا جلال میں آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، لوگوں میرے اوپر تو جاں نثار کرتے ہو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ عمر کو کہا جا رہا ہے، میرے اوپر تو جاں فدا کرتے ہو، لیکن میری چاہت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ابو بکر تو میرے دل کے اندرونی پردوں کے اندر بس رہا ہے، میری وجہ سے ابو بکر کو معاف کر دیا کرو۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں فما اوذی بعدہ، اس واقعے کے بعد پھر کبھی کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا لوگوں تم مجھ سے محبت کا دم بھرتے ہو، میرے لیے چاہ کو نثار کرتے ہو، اپنے مال کو قربان کرتے ہو، اپنی صلاحیتوں کو تج کرتے ہو، لیکن جن سے میری محبت ہے، میری عقیدت ہے، میری مودت ہے، میری الفت ہے، ان سے تمہارا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر اس معاملے میں تم مجھ سے کیوں مختلف ہو جاتے ہو؟ یہ وہ سبب تھا۔ اس میں خلافت کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے، امارت کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی جانشینی کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک سکہ بند حدیث میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 4447 نمبر پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تیمارداری کر کے آپ کے حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے. لوگوں نے سوال کیا کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ فرماتے ہیں اصبح بحمد اللہ باریا، اللہ کی مہربانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہے. یہ تقریباً جمعرات یا جمعے کا دن ہوگا. سوموار کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے. ان کے چچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھامتے ہیں اور کہتے ہیں انی واللہ لأرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا انی لأعرف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت. علی ایک بات کرنا چاہ رہا، بات یہ ہے میں سمجھتا ہوں میرا بڑا تجربہ ہے، میں نے یہ جو سردار عبد المطلب کا خاندان ہے ان کی بڑے لوگوں کی بڑی موتیں دیکھی ہیں. اموات کے وقت، ان کی وفات کے وقت میں ان کے قریب تھا. مجھے چہرے سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ چند دنوں کا مہمان ہے. اور ہاں میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بیماری سے جانبر نہیں ہو سکیں گے. 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو جائے گا. علی یہ کام کرو. جی چچا جی ارشاد فرمائیے. کہنے لگے اذهب بنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلنسألہ فی من ھذا الامر. صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، میرے ساتھ چلیے. چل کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی حدود بہت پھیل چکی ہیں، اس کے معاملات بہت زیادہ ہیں. آپ کے بعد ان معاملات کو کون سنبھالے گا، کون چلائے گا؟ میرے ساتھ چلو. بات یہ ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نامزد کر دیا کہ میرے بعد حضرت عباس خلیفہ ہوں گے، آپ کے چچا ہیں، یا پھر کوئی اور خلیفہ ہوں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. اگر ہمارے علاوہ بنو ہاشم کے علاوہ کوئی اور خاندان سے خلیفہ ہوں گے تب بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. کون مشورہ دے رہے ہیں؟ حضرت عباس مشورہ دے رہے ہیں. کب یہ مشورہ دے رہے ہیں؟ خطبہ غدیر خم کے تقریباً 2.25 مہینے کے بعد حضرت عباس اپنے بھتیجے کو یہ مشورہ دے رہے ہیں. حجۃ الوداع یعنی 10 ذو الحجہ یا 9 ذی الحجہ کے 81 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے. 81 دن کے بعد 2 مہینے اور تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 21 دن یا 20 دن. اور یہ جو حضرت عباس بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے اور خطبہ غدیر خم سے تقریباً 70 دن بعد حضرت عباس حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ علی معاملہ بڑا حساس ہے، میرے ساتھ چلو. چل کے بات کیے دیتے ہیں. میرے ساتھ چلو، چل کے بات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کا بڑا احترام کرتے تھے. آپ عمر میں چھوٹے تھے لیکن رتبہ اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. آپ کا کوئی بھی ہم پلہ نہیں ہے، کوئی بھی پاسک نہیں ہے، کوئی بھی آپ کے برابر نہیں ہے. یہی عباس ہے. پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ بڑا خوبصورت جواب دیا. کہنے لگے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیدا میں پہلے ہوا. یہی عباس ہے. آپ بڑا احترام کرتے ہیں. عباس کہنے لگے میرے ساتھ چلو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہنے لگے فقال علیش انا واللہ، چچا جی اللہ کی قسم، لئن سألناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فَمَنَعْنَاهَا لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَ۔ ہم جاتے ہیں، جا کر آپ بات کرتے ہیں، میں آپ کا ساتھ ہوں، اگر آپ نے کہا تمہیں خلافت نہیں ملنی، چچا جی پھر پکی پکی خلافت کی چھٹی، پھر خلافت کی چھٹی، پھر خلافت و امارت نہیں ملنی۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں نہیں سوال کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 4447 نمبر پر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں نہیں خلافت مانگنے والا۔ اگر خطبہ غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت دی تھی، اس خطبے میں حضرت عباس بن عبد المطلب بھی موجود تھے۔ یہ حجۃ الوداع کی واپسی کا خطبہ ہے۔ حضرت عباس نے پھر کیوں کہا جی علی میں تمہیں خلافت کے بارے میں بات کرتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، مان لیا۔ حضرت عباس بھول گئے ہوں گے، پھر حضرت علی نے یہ کیوں نہیں کہا چچا جی مجھے تو خلافت مل چکی ہے، خطبہ غدیر خم کے موقع پر مجھے تو خلافت مل چکی ہے، میں کیوں چاہوں۔ تیسری بات، جب سقیفہ بنی سعدہ میں، بنو سعدہ جو انصار کا ڈیرہ ہے، سقیفہ ڈیرے کو کہا جاتا ہے، وہاں پر خلافت کے بارے میں اہم مشاورت ہو رہی تھی۔ انصار مدینہ یہ خواہش مند تھے کہ یہ خلافت کا تاج ہمارے سروں پہ سجایا جائے۔ حضرت سعد بن عبادہ خواہش مند تھے، مدینہ انہی کا ہے، مدینہ انہی کا ہے، لیکن ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تلاوت کی گئی، اس حدیث کی خبر دی گئی، الائمۃ من قریش کہ جو قائدانہ صلاحیتیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے قریشیوں کے اندر رکھی ہیں وہ اوروں کے اندر نہیں ہے، اس لیے خلافت قریشیوں کا حق ہے۔ سلام ہے ان انصار مدینہ پہ، اللہ کی کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل ہوں انصار مدینہ پہ کہ ان کے گھر میں جا کر یہ خلیفہ بن رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو بکر خلیفہ ہے، ابو عبیدہ بن جراح امین ہذہ الامہ نے کہا ہاں یہی خلیفہ ہے۔ اس کے بعد بیعت کرنے والوں کا دامتا بن گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غدیر خم کے موقع پہ آپ نے خلیفہ بنایا تھا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود مدینے کے اندر موجود ہیں، انہوں نے کیوں نہیں آ کر کہا جی خلافت تو میرا حق ہے، فلاں موقع پہ دیکھیے جی اتنے گواہ موجود تھے، اتنی شہادتیں موجود ہیں، اتنے صحابہ کرام موجود ہیں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ علی میرا خلیفہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی اس کا تقاضا نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا 2 سالہ دور خلافت ہے، 2 سالہ 10 سال حضرت عمر خلیفہ بنے، 12.5 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم خلیفہ بنے۔ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ خلافت تو میرا حق تھا۔ حضرت علی کا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کا اس بارے میں اختلاف تھا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہے، مال وراثت ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ مشہور اختلاف ہے، وقت نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے خلافت کا کوئی بھی انکار نہیں کیا، بلکہ صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے 4240 4241 2 نمبروں پر یہ حدیث ہے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے۔ انہوں نے پیغام بھیجا، حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ آپ نے اکیلے آنا ہے۔ کیا مقصد تھا؟ کہ عمر ساتھ نہ آئے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے بات کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے نہیں میں تو ساتھ چلوں گا. کہنے لگے نہیں مجھے جانے دیجیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے. وہی اختلاف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترکہ ہے، جو دنیاوی مال ہے، ہم وہ رسا ہیں، وہ ہمارا حق ہے. معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح باقی خاصیتیں ہیں، آپ کے امتیازی معاملات ہیں، ان امتیازی معاملات میں سے ایک معاملہ آپ کی وراثت کا بھی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں ان کا جو مال ہوتا ہے ان کی وفات کے بعد وہ بیت المال کے اندر جمع ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کا یعنی استعمال میں ہوتا ہے، ان کے خاندان کا یہ مال نہیں ہوتا. یہ معاملہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وہ شکوہ ذکر کیا کہ آپ نے وہ مجھے مال نہیں دیا. بعد میں یہ کیس حضرت عمر کی ان کے پاس بھی آیا. اور پھر سب سے بڑی دلیل یہ ہے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی، نکتے کی بات بتانے لگا ہوں، حضرت علی جب خود خلیفہ بنے ہیں چوتھے نمبر پہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مال جس بارے میں اختلاف تھا، وہ مال بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بحیثیت رشتہ دار اپنے پاس نہیں رکھا. اب تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا. پہلے حضرت ابو بکر خلیفہ ہے، یہ مال ان کے پاس تھا. حضرت عمر خلیفہ ہے، یہ مال ان کے پاس تھا. حضرت عثمان خلیفہ ہے، یہ مال ان کے پاس تھا. اب تو حضرت علی خلیفہ بن چکے ہیں، اب تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مال کو اسی طرح استعمال کیا جس طرح حضرت عثمان استعمال کرتے تھے، حضرت عمر استعمال کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق استعمال کرتے تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے. اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت علی کہنے لگے کہ ابو بکر کل ظہر کے بعد مسجد نبوی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. لمبا واقعہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے مختصر خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو موقع دیا کیا؟ انہوں نے کہا انا قد عرفنا فضلک وما اعطاک اللہ ولم ننفس علیک خیرا ساقہ اللہ الیک. بات یہ ہے کہ ابو بکر جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو خلافت دی ہے، ہم اس خلافت پر آپ سے کوئی مقابلہ نہیں کرتے. ہمیں کوئی حسد نہیں ہے، آپ سے مقابلہ کرنے کا کوئی حسد نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں. اور اگر خطبہ غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرنا ہی تھا تو اس سے بہترین موقع، اس سے بڑا اجتماع مکہ مکرمہ کا اجتماع ہے، میدان عرفات کا اجتماع ہے، حج کا اجتماع ہے، جس میں تقریباً 1,00,000 صحابہ اور صحابیات موجود تھے. 1,00,000 جو آپ نے بین الاقوامی خطبہ ارشاد فرمایا، جو انٹرنیشنل خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے اپنی خلافت کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا. اور یہ جو غدیر خم کے موقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں صرف وہ لوگ تھے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے والے تھے، اس کے علاوہ نہیں تھے. باقی صحابہ کرام جو جدھر سے آئے وہ ادھر چلے گئے. اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت دی گئی، بعد میں لوگوں نے چھین لی، یہ بہتان ہے ان تمام شخصیات کے اوپر. خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نامزد نہیں کیا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے، بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے. 7218 نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جب وقت قریب آیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، لوگ آ گئے
کہ آپ اپنے بعد کسی کو نامزد خلیفہ مقرر کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں نامزد کسی کو نہیں کرتا، اگر میں کر جاؤں تو جائز ہے، درست ہے۔ کیوں کہ مجھ سے جو بہترین شخصیت تھی، اشارہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، انہوں نے مجھے خلیفہ نامزد کیا ہے، اور جو سب سے بہترین شخصیت ہے وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا آپ بھی کسی کو خلیفہ بنا کر نہیں گئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں۔ ایک اور صحابی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ بن ابی اوفا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 2740 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ارشاد فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنایا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ جب یہ انکار آ گیا تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بعد نہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا، نہ حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، نہ حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا، نہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ نے حضرت ابو بکر کے بارے میں اشارے ضرور کیے، لیکن بالصراحت بالتعیین آپ نے خلیفہ نہیں بنایا کہ میرے بعد یہ ابو بکر خلیفہ ہوگا، نہیں۔ آپ نے اشارے ضرور کیے ہیں، علیحدہ ایک موضوع ہے، اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خطبہ غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت کا احترام کرنا، میرے گھر والوں کا احترام کرنا۔ تمہاری اگر مجھ سے نسبت ہے، مجھ سے عقیدت کا دم بھرتے ہو، تو پھر میرے اہل بیت کے ساتھ بھی عقیدت کا دم بھرنا، ان کا بھی احترام کرنا، اور ان سے بھی معاملات اسی طرح بہترین کرنا جس طرح مجھ سے معاملات کیا کرتے تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اہل بیت سے، حضرات صحابہ کرام سے، ان جنتی لوگوں سے محبت کی توفیق اور سعادت بخشے، قیامت کے روز انہی کے ساتھ اکٹھا فرمائے، اپنی بہشتوں کا مکین انہی بزرگ شخصیات کے ساتھ ہمیں بھی بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر